बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद जय हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैच बड़ा शानदार था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का। और ख़ास तौर पर उन लोगों के नुक्ता नज़र से जो कि चौके देखने के बड़े शौकीन हैं, जो कि वनडे क्रिकेट में इस बात को बहुत ज़्यादा महजूज होकर जो है वो देखते हैं कि वहाँ पर रन्स के अंबार लगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन, जहाँ पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैच खेले हैं, 2 वार्म अप मैच भी पाकिस्तान के मुकम्मल हो गए हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इन दोनों वार्म अप मैचों में फतह से दूर रहा, बट सीखने को बहुत कुछ मिला। और पाकिस्तान टीम की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव भी सामने आई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी जिनके ऊपर हमें काम करना है, जिनके ऊपर हमें कुछ कंसर्न है, वो जनाब आया हो गई हैं इन मैचों के बाद। और डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर्नामेंट की बड़ी टीमें हैं और इनके खिलाफ खेल कर हमने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने इन टीमों के साथ मैचेस खेलने हैं। बट एक बात जो डेफिनेटली मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि एक ऐसा मैच जहाँ पर 688 रन बने, 17 विकेटें गिरी। पाकिस्तान टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक बात बहुत वाज़ेह है। और ऐसा नज़र आया कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लाइनअप में सेटल करने की कोशिश की जा रही है और जिनको बेइंतहा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं, उनका एतमाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उनको किसी तरह सेटल करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ। शादाब खान को कप्तानी देने का फैसला किया गया, अच्छा फैसला था टीम मैनेजमेंट का। और बाबर आजम जो थे वो वाटर बॉय के हैसियत से आए बिब पहनकर ग्राउंड में। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के, भारत के, अमूमन हमारी क्रिकेट में ऐसा कम होता है। हमें ऐसे कम मनाजिर देखने को मिलते हैं, क्योंकि पिछले 3.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के मुबस्सिरीन एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे कि छोटे मैचों में हमें अपने बड़े खिलाड़ियों को आराम देना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। बट राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हमें ऐसा देखने को मिला। रिजवान, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी नहीं खेली थी, उन्होंने भी आराम किया। विकेटों के पीछे हमें दिखाई दिए मोहम्मद हारिस, और आई थिंक उनका बहुत बुरा दिन था। ट्रेवल रिजर्व में वो शामिल हैं। 2 स्टंप उनसे मिस हुए, एक मैक्सवेल का उन्होंने स्टंप छोड़ा, एक उन्होंने जनाब एलेक्स कैरी का स्टंप छोड़ा। फिर विकेटों के पीछे उनकी कलेक्शन जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और एक बार फिर उनके ऊपर जो है वो उंगलियां उठ रही हैं, उनके सिलेक्शन को लेकर उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि उनका जो बुनियादी काम है वो विकेट कीपिंग है, और उस विकेट कीपिंग में भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस दिखाई दिए हैं। बट एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि जी हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो इस टूर्नामेंट में हमारे लिए अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सबब बन रहा है। और हारिस रऊफ़ दिन नहीं था उनका, लेकिन उनकी गेंदों के ऊपर मिस फील्डिंग भी हुई, उनकी गेंदों के ऊपर कैच भी छूटे। लेकिन ये कहना कि उन्होंने जनाब अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जनाब जितनी सॉफ्ट डिसमिसल की स्टीव स्मिथ की, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली वो बीट हुए। विकेट कीपर हारिस ने उनका विकेटों के पीछे कैच लिया, बट हारिस रऊफ़ को जनाब बड़ा संजीदा होना पड़ेगा। इंजरी से वापस आए हैं, दोनों मैच वो खेले हैं। शाहीन शाह अफरीदी को भी बड़ा अग्रेसिवली ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग की शुरुआत में ही हैंडल किया। ओवरऑल अगर देखें तो शादाब खान की कप्तानी के अगर हवाले से मैं बात करूं तो अच्छी चेंजेस उन्होंने की, और ऑस्ट्रेलिया वाले खेल लगा। और उन्होंने जनाब एक चीज़ को जरा मेंटेन किया, और वो ये था कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, स्कोर बोर्ड चलाना है, और उनके पास हैं ऐसे बैट्समैन, ऐसे अहल बैट्समैन हैं जो ये करने की अहलियत रखते हैं। डेविड वार्नर, जिन्होंने 3 आखिरी इंटरनेशनल मैचों में जनाब 50 किए हैं, उन्होंने 33 गेंदों पर 145 के स्ट्राइक रेट से 48 रन किए। 31 रन किए मिचेल मार्श ने, बट स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहे थे, 27 उन्होंने किए। 40 मार्लोस लबुशेंग ने 31 गेंदों पे किए, वो भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन जो 71 गेंदों पर 4 चौकों 6 छक्कों के साथ 77 कर दिए ना,
گلین میکسویل پوری کمانڈ کے ساتھ اور پورے جناب جب چاہتے تھے گراؤنڈ کے چاروں جانب انہوں نے اسٹروک کھیلے اور انجوائے کیا انہوں نے بیٹنگ کو. اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. پھر 50 کیے جناب کیمرون گرین نے, 48 کیے جو شنگل نے, اور انہوں نے جناب یہ پیغام دیا آسٹریلیا کی ٹیم کو. 351 for 7 آسٹریلیا نے 50 اوور میں کیے کہ آسٹریلیا کا جو ٹاپ آرڈر ہے, لیٹ آرڈر جو ہے, وہ بھی رسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو شنگل اور کیمرون گرین نے اپنے بیٹس کے ساتھ جو ہے اس بات کا خلاصہ کیا ہے. ہماری بالنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں, 6 اوور 25 رن شاہین شاہ افریدی کے, 6 اوور میں 23 رنس حسن علی کے, 9 اوور میں 97 رنس اسمتھ کی وکٹ دینے کے لیے کھا گئے حارث روف. تو ڈیفینیٹلی اس بالنگ کے باوجود وہ ہمارے پریمیئر فاسٹ بالر ہیں, امپورٹنٹ بالر ہیں, تو اس پر مزید کیا بات کروں. لیکن 8 اوور میں جو 63 رن دیے وسیم جونیئر نے, وہ ہمارے لیے بڑے الارمنگ ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم ان کے اوپر بلیو رکھیں گے, اور اسکواڈ میں وہ موجود ہیں. بٹ آئی تھنک اگر ہم 3 فاسٹ بالر کے ساتھ جاتے ہیں تو فرسٹ چوائس جو ہے وہ حسن علی ہوں گے. اسامہ میر نے بڑی اچھی بالنگ کی, 5 اوور میں 31 رن دے کر انہوں نے 2 آؤٹ کیا, اور 10 اوور میں 69 رن دیے میکسویل کے وکٹ لینے کے لیے. شاداب خان نے 6 اوور میں 34 رن دیے ایک وکٹ حاصل کرنے کے لیے. نواز بائدے میں بڑی اچھی بالنگ کر رہے تھے, بٹ شاداب خان کا بال گر بھی نہیں رہا, شاداب خان کا بال بریک بھی نہیں ہو رہا, اور واضح طور پر جو ہے وہ دباؤ میں تھے اور اتاولے ہو رہے تھے. اگر میں کہوں وکٹ لینے کے لیے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا. جو مس ٹائم ہوا میکسویل سے, بابر اعظم نے ان کی گیند پر متبادل فیلڈر کی حیثیت سے کیچ کیا. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اور مشکل ہو گئی ہے شاداب خان کے لیے. انہوں نے اپنے اوور پورے کر لیے, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسامہ میر جو تھے ان کا بولنگ کرنا بنتا تھا, بٹ شاداب نے, اگر میں یہ کہوں کہ اپنی کپتانی کا فائدہ اٹھایا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. پاکستان کی اننگ کی اگر میں بات کروں تو اچھے لگ رہے تھے. محمود الحق جن کے اوپر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں, 3 چوکوں کے ساتھ انہوں نے 16 رن 11 گیندوں پر بنائے, انلکی رہے, اور ان کو جناب کمنس کی گیند پر کیری نے کیچ کیا. دوسری مرتبہ وہ جناب وارم اپ میچ میں وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ ہوئے ہیں. 24 گیندوں پر 4 چوکوں کے ساتھ 22 رن اسکور کیے فخر زمان نے, اور میکسویل کو اٹیک کرنے میں وہ وارنر کو کیچ کیا بیٹھے. لیکن اعتماد اس مختصر اننگ سے فخر کا جو ہے وہ ڈیولپ ضرور ہوا ہوگا. عبداللہ شفیق بڑا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے, 12 رن انہوں نے کیے, بٹ نمبر 4 پر افتخار کو بھیجا گیا, انہوں نے 83 رنز اسکور کیے. شاداب کو بیٹنگ آرڈر میں پروموٹ کیا گیا, وہ آئے بولنگ کی طرح, بیٹنگ میں بھی ان سے کچھ ہوا نہیں. بٹ کپتان بابر اعظم جو عموماً نمبر 3 پر کھیلتے ہیں, 90 رن انہوں نے اسکور کیے 59 گیندوں پر 11 چوکے اور 2 چھکوں کے ساتھ. یہاں پر اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں, ایک چیز پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, دین اس کے بعد جو ہے پھر میں آگے بات کروں گا. آسٹریلیا نے 8 بالرز کا استعمال کیا, اور کروشل ٹائم پہ میچل اسٹارک کو لے کر آئے کپتان پیٹ کمنز, انہوں نے پے کیا, اور انہوں نے جناب نئی رنس کرنے دیا پاکستان کو آخر میں. اور خود کپتان پیٹ کمنز نے بھی امپورٹنٹ ٹائم پر بال کیا, اور انہوں نے میچ جو ہے وہ آسٹریلیا کے جھولی میں ڈالا. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. میکسویل ان کے امپورٹنٹ بالر ہیں, وہ 10 اوور ڈالیں گے, ان کے 8 اوور میں 34 رن بنے. بٹ اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں, مارنوس لبوشینگ نے 8.5 اوور 4 اوور کیے, 78 رنز انہوں نے دیے, 3 آؤٹ کیے انہوں نے. مچل مارش کے 7 اوور میں 47 رن بنے. یہ بالنگ کریں گے بھائی, بٹ اسٹیو اسمتھ کے 4 اوور میں ہم نے 40 کیے, 2 اوور میں 41 رنز ہم نے لیے ہیں ڈیوڈ وارنر کے. اگر میں بات کرتا ہوں اسٹیو اسمتھ, ڈیوڈ وارنر اور ان کے ساتھ مارنوس لبوشینگ کی, تو 14.4 اوور میں لگ بھگ 159 رنز ہم نے حاصل کیے ہیں. تو ہمارا جو زیادہ تر لائن آف اٹیک تھا, اور ہم نے جو رنز بٹورے وہ ان 3 بالرز کے حوالے سے بٹورے. اور یہ بالر آپ کو ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کی طرف سے 1-2 اوور تو شاید کر لیں, لیکن بالنگ کرتے ہوئے شاید کم ہی دکھائی دے. بابر اعظم نے اچھے رنز کیے, اعتماد انہوں نے اپنا بڑھایا ہے, بٹ جو میرے لیے سب سے بڑا سوال ہے, جو میرے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے, وہ یہ ہے کہ وائی سعود شکیل. سعود شکیل کے حوالے سے میں نے ٹویٹ بھی کیا, اور مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف انداز میں اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جناب سعود شکیل نے 75 رنز 53 بالز پر کیے تھے آسٹریلیا سے پہلے
نیوزی لینڈ کے میچ میں، اور اس حوالے سے میں نے ٹویٹ بھی کیا. کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی رضوان نے بھی تو آرام کیا تھا تو سعود شکیل کو آرام کرا دیا تو کیا ہوا. ایک فرق ہے اس میں. دیکھیں رضوان مسلسل کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، بٹ سعود شکیل جو ہے وہ ٹیسٹ کی پرفارمنس میں ون ڈے ٹیم میں آئے. ایشیا کپ میں وہ اضافی کھلاڑیوں میں تھے، اور طیب طاہر جو تھے وہ جناب پلینگ اسکواڈ کے اندر تھے. پھر تبدیلی ہوئی اور اب طیب طاہر بالکل آؤٹ ہو گئے اور یہ 15 رکنی اسکواڈ میں آ گئے. اور اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ افتخار اور سلمان علی آغا جو ون ڈے میں ہمارے لیے کھیل رہے تھے، اب سعود شکیل کی پرفارمنس کے بعد ہمیں ایک پیور بیٹسمین کے ساتھ نمبر 5 پر جانا ہوگا، اور سعود شکیل نے جناب ہلا دیا ہے، اور اب سلمان علی آغا یا افتخار میں سے ہم نے کسی ایک کو کھلانا ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں سعود شکیل کی کہ سعود شکیل نہیں کھیل رہے تھے. انہوں نے جناب پاکستان کے لیے 6 روزہ میچ ضرور کھیلے ہیں، لیکن ان کو ڈراپ کر دیا گیا تھا بیچ میں. وائٹ بال کرکٹ میں ان کی واپسی ہوئی ہے. ان کو یہ میچ کھلانا چاہیے تھا، ان کے اعتماد کو جناب اور جلا بخشنی چاہیے تھی. کون لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب آپ نے ان کو بلے بازی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور سعود شکیل اگر کھیلتے تو اچھی ٹیم کے خلاف، اچھی فیلڈنگ سائڈ کے خلاف. الگ بات ہے محمد صاحب حسین بال کر رہے تھے، اسٹیو اسمتھ بال کر رہے تھے، یا پھر ڈیوڈ وارنر بال کر رہے تھے، وہ بھی اگر یہاں پر رنز بناتے اگریسو کھیلتے تو ڈیفینیٹلی اپنے اعتماد میں اضافہ کرنے میں کامیاب رہتے. بٹ جو کچھ بھی ہو گیا ہے، ہمارا کام تو جناب سوال اٹھانا ہے، بات کرنا ہے. وہ ہم کر رہے تھے، کرتے رہیں گے. بٹ دونوں میچوں کے بعد اب تک ایک بات طے ہے کہ بہت ساری ایسی سلاٹس ہیں پاکستان ٹیم میں جہاں پر اف اینڈ بٹ موجود ہیں، اور یہ ہمارا تھم نیل بھی ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کا وارم اپ میچ بہت سارے ایف اینڈ بٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور آسٹریلیا کی ٹیم جناب ٹرولی پروفیشنل ہے، اور وہ جناب کمپرومائز نہیں کرتے بہت ساری چیزوں پر. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ ٹرولی پروفیشنل نہیں ہیں یا ہم بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرتے ہیں، بٹ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ جناب ہمیں ٹیس کر رہے ہیں. اب ہمارے جو ڈیسیشنز ہیں اب وہ ہمارے آگے بڑھنے کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ مسائل کھڑا کر سکتے ہیں. بٹ جو بھی ہے یہی بابر اعظم کی 15 رکنی ٹیم ہے، اور ہمارے جو ٹریول ریزرو ہیں اس کے اندر اب ابرار احمد کیوں ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جناب اگر آپ ٹریول ریزرو میں سے کھلا رہے ہیں وکٹ کیپر محمد حارث کو، وائی ناٹ؟ آپ نے کیوں موقع نہیں دیا ابرار کو؟ آپ ڈر رہے ہیں، آپ ابرار کو کھلا کر یہ چیز سے بچنا چاہتے ہیں. اگر ابرار وہاں پر کچھ ایکسٹرا آرڈنری بال کر لیتے تو جناب ایک بار پھر یہ بات ہوتی کہ ان کو ٹریول ریزرو میں کیوں رکھا گیا. بٹ بائی دا وے اچھی بات ہے کہ اسامہ کی بال گر رہی ہے، اور بابر اعظم نے دونوں میچوں میں رنس کیے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ جناب بلے پر بال آیا ہے امام الحق کے، اور امام الحق نے جناب کچھ پریشر لیا ہے. اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ رنس کرنے کی کوشش کی. تو یہ گڈ سائن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. اب جناب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ورلڈ کپ جو ہے صرف ایک دن کی دوری پر رہ گیا ہے. آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، سوال اور جواب آپ کے ہم کوشش کریں گے کہ بیچ میں کہیں شامل کریں. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی ویڈیو تک کے لیے سید ضیاء کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.